نحن نتحدى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية، أن نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. كان أحمد يقول أهل البدع بيننا وبينكم الجنائز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. باب الخوف من الشرك. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. وقال في موضع آخر: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. وقال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. معزز حاضرین، یہ پچھلے ہفتے اس باب کو شروع کیا گیا تھا. باب تھا باب الخوف من الشرک، شرک سے ڈرنے کا بیان. آپ اگر اس سے پہلے کے ابواب دیکھیں گے تو باب فضائل التوحید، توحید کی فضیلت، اسی طرح جو توحید پر مرے وہ بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل ہوگا. اس کے بعد مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے شرک سے ڈرنے کا بیان، شرک سے بچنے کا بیان، خوف کھانے کا بیان، اس کو ذکر کیا ہے. تو ظاہر سی بات ہے آدمی توحید کی فضیلتیں جان لے، توحید پر رہیں، مگر شرک سے بے خوف ہو جائیں نہیں ہونا چاہیے. یہ توحید ہی کا تقاضا ہے، توحید ہی کا حق ہے کہ آدمی شرک سے متنبہ بھی ہو اور شرک سے ڈرے بھی. مثال کے طور پر ڈرائیونگ کر رہے ہیں، ٹو ویلر چلا رہے ہیں یا کار چلا رہے ہیں، چلتے رہیں گے بے خوف و خطر ہو کر کے، مشکل ہوگا نہیں ہوگا، بلکہ کہاں ہم پائیں گے، آکسیجن زون کون سا ہے، کدھر مڑنے پر گاڑیاں تیز آ سکتی ہیں. یہ ایک ڈرائیور کیا ہے، خیال رکھتا ہے، آکسیجن زون کا خیال رکھتے ہوئے. برسات وہاں پانی پڑا ہے تو گاڑی کے ٹائر پھسل سکتے ہیں. تو ان سب چیزوں کا خیال رکھ کر ایک ڈرائیور کو چلنا پڑتا ہے. تو ایسے ہی ایک توحید پرست کو توحید کے فضائل جانا، توحید پر چل رہا ہے مگر شرک سے متنبہ ہونا چاہیے کہ وہاں شرک ہے. جب ایک انسان اچھے راستے پر چلتا ہے تو اس کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ یہ گندا راستہ ہے، یہ غلط راستہ ہے، غلط راستہ بھی معلوم ہونا چاہیے، ورنہ اچھا راستہ سمجھ کر غلط راستے پر جا سکتا ہے. تو اسی لیے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باب باندھا ہے. توحید کے فضائل سب جاننے کے بعد باب الخوف من الشرک، شرک سے ڈرنے کا بیان. اور اس میں وہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا، وجنبنی وبنی ان نعبد الاسنام. اتنے بڑے کارنامے، توحید کی مثالیں، توحید پر جیسے ایک امت کام کرتی ہے، گامزن رہتی ہے، ویسے ایک امت کا کام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا. کعبے کی تعمیر کی، بیت اللہ کا حج کیا، بیت اللہ کا حج کیا، کعبے کی تعمیر کی، اللہ کے حکم کی خاطر کیا کیا، بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اللہ کے حکم کی خاطر بیوی اور بچے کو چھوڑ دیے ویران جگہ. تو یہ سب کس کی مثالیں ہیں؟ یہ توحید کی. اس کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام شرک سے بچنے کی اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں. اس باب میں
ہماری کئی گفتگو ہوئی ہے، اس میں پہلی گفتگو جو پوائنٹس چل رہے تھے ہمارے، شرک سے کیوں بچنا چاہیے، کیونکہ شرک بہت ہی بھیانک جرم ہے. اس پر کئی نقطے جو ہے آپ کے سامنے میں پیش کیا تھا. اس میں پہلا نقطہ یہ پیش کیا تھا کہ شرک اتنا بھیانک جرم کی ہے کیونکہ یہ سب سے بڑا ظلم ہے. کیوں شرک کو ظلم کہا گیا، بڑا ظلم کہا گیا شرک کو؟ کیوں؟ کیونکہ ایک بندہ خالق مالک اللہ جیسی ذات کے ساتھ کسی ایک ادنا چیز کو کمپیئر کرتا ہے، شریک بنا رہا ہے، پارٹنر بناتا ہے ایک ادنا چیز کے ساتھ، ایک پتھر کے ساتھ. رب العالمین جس کا خالق ہے اس کو کیا کر رہا ہے؟ کمپیئر کر رہا ہے. ایک درخت کے ساتھ کمپیئر کر رہا ہے، ایک گائے کے ساتھ کمپیئر کر رہا ہے. تو اس اعتبار سے یہ بہت بڑا کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا؟ ظلم ہو گیا. یہ ظلم ہو گیا. یہ ایک جو چیز لائق نہیں ہے بالکل اس کو لائق بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. دوسری چیز، شرک سے اللہ نے منع کیا ہے اور اس کو حرام قرار دیا ہے. تو اس اعتبار سے اللہ نے جب حرام قرار دیا ہے تو سب سے بڑا ظلم اور بھیانک جرم ہو گیا. اسی طرح شرک کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ سب سے بڑا گناہ ہے. تو اس اعتبار سے کیا ہو گیا؟ شرک بھیانک جرم ہو گیا. اور شرک ناقابل معاف نہیں ہونے والا جرم ہے. اسی طرح سے شرک تمام نیک اعمال کو برباد کر دیتا ہے، ضائع کر دیتا ہے. یہاں تک ہماری بات ہوئی تھی. ابھی کچھ ہم موضوع پر، کچھ نکات پر انشاءاللہ آج بات کرنے کی کوشش کریں گے اور اس باب کو بھی انشاءاللہ ختم کرنے کی کوشش کریں گے. قرآن کریم کا اگر ہم مطالعہ کریں تو قرآن کریم طرح طرح سے شرک کی نفی کی اور شرک کی تردید کی اگزامپلز دیتے ہوئے قرآن کا مطالعہ کریں گے تو شرک کی نفی اللہ تعالیٰ نے مثالیں دے کر کے شرک کی نفی کی. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں ضرب لکم من انفسکم مثلا من انفسکم هل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء فیما رزقناکم فانتم فیہ سواء تخافونہم کخیفتکم انفسکم کذالک نفصل الآیات لقوم یعقلون. اللہ فرماتے ہیں سورۃ الروم آیت نمبر 30 جس میں اللہ فرماتے ہیں وہ ایک مثال خود تمہاری ہی ذات سے پیش کرتا ہے. کیا تمہارے غلاموں میں کچھ ایسے ہیں جو ہماری دی ہوئی روزی میں تمہارے ساتھ شریک ہوں کہ تم اور وہ اس میں برابر درجے کے ہوں اور تم ان سے اسی طرح ڈرتے ہو جس طرح اپنے برابر کے لوگوں سے ڈرتے ہو. ہم اسی طرح آیتوں کو کھول کھول کر بیان کر دیتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں. دیکھیں یہاں پر کتنی پیاری مثال ہے. اللہ تعالیٰ خود ہم لوگوں کی ذات سے مثال دی ہے اللہ تعالیٰ کہ شرک کو تم کیسے برداشت کرتے ہو. تمہاری خود کی ذات دیکھیں، اپنی لائف دیکھیں. آپ کا ایک کاروبار ہے، ایک کمپنی ہے آپ کی. ایک کمپنی میں آپ نوکر کو، ہیلپر کو، طرح طرح سے لوگوں کو رکھتے ہیں. اب ایک ٹیبل صاف کرنے کے لیے، صفائی کے لیے، آپ اگر آفس آتے ہیں تو آپ کا کوٹ سنبھالنے کے لیے، آپ کے ہر طرح سے آپ کی خدمت کے لیے ایک نوکر رہیں. تو کیا ہم اس کو اپنے بزنس میں پارٹنر بنا لیں گے؟ کہیں گے کہ یہ ہمارا پارٹنر ہے؟ کہیں گے صاف صفائی کرنے والے غلام کو، نوکر کو کہیں گے؟ اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ اسی طرح تم اللہ کے ساتھ شرک کیسے کر سکتے ہو؟ اللہ کی ذات اونچی ہے، وہ مالک ہے، وہ متصرف ہے. لہذا ایک بندے کو آپ اللہ کی ذات جو خود خالق ہے، جو خود وہ بندہ مخلوق ہے، اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے، پورا تصرف اس کا بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے. لہذا جب تم اس چیز کو گوارا نہیں کر سکتے تو شرک کو کیسے گوارا کر گئے؟ جب تم
اپنی ذات کے لیے اس چیز کو گوارا نہیں کر رہے تو خالق جس نے تم کو پیدا کیا، تمہیں جس خالق نے پیدا کیا، اس کی ذات کے لیے کیسے تم گوارا کر رہے ہو؟ کیسے تم دیگر کو کھڑا کر رہے ہو، پارٹنر بنا رہے ہو؟ تو یہ قرآن کریم نے شرک کی تردید کی، نفی کی. اسی طرح ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ فرمایا مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ إِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ. اللہ فرماتے ہیں سورۃ المؤمنون آیت نمبر 91 کیا فرماتے ہیں؟ نہ تو اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا اور نہ اس کے ساتھ کوئی معبود ہے، ورنہ ہر معبود اپنی مخلوق کو لے کر الگ ہو جاتا اور ان میں سے ہر ایک دوسرے پر چڑھ جاتا. اللہ نے نہ بیٹا بنایا نہ ہی شریک بنایا. اگر معبود ہوتے تو ہر ایک معبود کیا کرتا؟ اپنی اپنی چیز الگ کرتا. آپ دیکھیں کئی ایسے دیکھے ہوں گے لوگ جو ایک کمپنی میں پارٹنرز ہوتے ہیں، دو لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، ہاں تصرف کرنے کا. اب اس میں سے ایک اگر دوسرے کی واقعی اس کی صلاحیت کو جانا اور اپنی خوبی کو جانا کہ بھائی وہ اس کی صلاحیت وہ ہے، اگر وہ صلاحیت میں وہی ذہن لڑائے تو بہتر ہے. اگر یہ خاموش رہتا ہے اس میں میرا بھی فائدہ ہے اس کا بھی فائدہ ہے، اپنا فائدہ دیکھ کر ہی خاموش رہے گا. دو پارٹنر ہو، ایک سمجھتا ہے پارٹنر کے ذہن اسی کا چل رہا ہے، دوسرے آدمی کا ہی چل رہا ہے، دوسرے آدمی کا ذہن چل رہا ہے. اب میری خوبی اس میں نہیں ہے، خوبی اس کی چل رہی ہے. اب میں خواہ اپنا ذہن لڑاؤں گا تو کیا ہوگا؟ درہم برہم ہوگا، منافع کم ہو جائے گا. تو نقصان کس کا ہوگا؟ خود کا نقصان ہوگا. تو اس لیے اگر وہ سمجھ گیا ٹھیک ہے، نہیں سمجھنے والا کیا کرتا؟ میں بھی اونر، میں بھی یہ، میں بھی وہ بول کر آگے بڑھے گا. تصرف نئی سے کریں گے. جن شروط کے تحت کمپنی بنی رہتی ہے ان شروط کے تحت نہیں چلتے، کوئی نہ کوئی آڑا آئے گا. تو اس طرح سے کیا کرتے ہیں لوگ؟ اپنی کمپنی الگ کر لیتے اور میری کمپنی الگ کر لی، الگ ہو جاتے ہیں، ٹکتے نہیں ہیں، رکتے نہیں ہیں. تو اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں کہ دیکھیں بھلا اگر اس کائنات میں دو رب ہوں کیا کرے گا رب؟ اب اللہ تعالی کے تصرف کی طرح انسان اگر گھر کا مالک ہے تو جیسے رب العالمین دنیا کا مالک ہے، اس کائنات کا مالک ہے، ویسا مالک ہے کہ کوئی اپنے گھر کا ویسا مالک ہے؟ یہ سب اونرشپ ٹیمپروری ہے ایک. اور رب العالمین جیسے مالک ہیں ویسے مالک کوئی بھی اپنے گھر کا نہیں ہے، کیونکہ اس کو نہیں معلوم کہ اپنا گھر کھڑا ہے تو کب گر جائے گا، گھر پر کب آفت آئے گی، کیسے آئے گی، پریشانی کیسے آئے گی. ویسا مالک تو ہے نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، ویسا مالک نہیں ہے. تو اللہ تعالی مالک، اللہ تعالی کے مالک کی طرح اگر اور بھی مالک ہوتا، اللہ کے مالک کی طرح جو اس کائنات کا مالک ہے، مخلوق کا مالک ہے، ویسے اور مالک ہوتے تو وہ کیا کرتے خدا لوگ؟ اپنی کمپنی، اپنا ڈپارٹمنٹ لے کر الگ ہو جاتے. اب ویسے الگ ہے ویسے الگ. ہمیں یہ سورج کیا کہتا ہے کہ اس کے دو خدا ہیں، یہ سورج کہہ رہا ہے ہم کو. سورج کیا کہہ رہا ہے ہم کو؟ اس کا ایک ہی خدا ہے، ایک ہی رب ہے اس کا، ایک ہی خالق ہے اس کا. یہ موسم، یہ زمانہ کیا کہہ رہا ہے ہم کو کہ اس زمانے کا مالک، یہ تصرف، یہ شام، ابھی دن سے شام ڈھلی، یہ سورج ڈوبا، یہ ہمیں بتا رہی ہے کہ اس کا مالک ایک ہے، اس کا مالک ایک ہے. یہاں یہ تصرفات، یہ چینجز، یہ بدلاؤ، یہ موسموں کی تبدیلی، یہ بتا رہی ہے کہ مالک ایک ہے. اگر دو ہوتے تو یہ موسم، ایک مالک کہتا کہ موسم یہ آئے، دوسرا مالک کہتا موسم وہ آئے. ایک مالک کہتا اس کو مالدار کرے، دوسرا مالک کہتا اس کو غریب کریں. ایک مالک کہتا اس کو اور مہلت دیں گے، دوسرا مالک کہے گا. تو اس طرح سے دنیا کیا ہو جائے گی؟ تباہ ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی. حضرت ابراہیم علیہ السلام یہی تو نمرود کو سمجھایا، بھائی دیکھ میرا خالق سورج کو
کہاں سے نکالتا ہے؟ مشرق سے نکالتا ہے، مغرب میں ڈبوتا ہے، تو مغرب سے نکال کے مشرق میں ڈبو. فبہت الذی کفر، گھبرا گیا، تھر تھرا گیا. تو یہ دنیا، یہ زمانہ اللہ رب العزت مثال دے رہے ہیں، یہ دلالت کر رہا ہے نہ اللہ کا شریک ہے نہ اللہ کا بیٹا ہے. اب ظاہر سی بات ہے، بیٹا اگر ہو تو باپ کے تصرفات میں بیٹا کیا کرے گا؟ دخل اندازی کرے گا، ہے نا. وہ پرانا زمانہ تھا، وہ سب نوٹ کرنے کا زمانہ تھا. آپ جب کمپنی چلا رہے تھے اس کو کس میں لکھتے تھے؟ حساب و کتاب پینوں میں لکھتے تھے، قلم سے لکھتے تھے، بک میں. آج کیا ہے؟ سافٹ ویئر کا زمانہ ہے، بس اس میں ٹائپ کرو، اس طرح سے سافٹ ویئر تیار ہے آپ کے سامنے، حساب و کتاب آپ کو بتا رہا ہے. بیٹا کہے گا آج اس کا زمانہ ہے. آپ کا زمانہ تھا پین اور قلم بک لے کر بیٹھنے کا زمانہ. آپ کا زمانہ تھا وہ ٹائپنگ کا زمانہ، ٹیپ جو تقریباً 30 سال 40 سال پہلے کا جو ٹیپ تھا، وہ معاملہ آج نہیں ہے. آج سافٹ ویئر کمپنیاں ہیں، ترقی کر چکا ہے. تو یہ رب العالمین نے اس کی نفی کر دی کہ ولد ہی نہیں ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، اس کا نہ کوئی اولاد ہے نہ وہ خود کسی سے جنا ہوا ہے. تیسری مثال قرآن کریم نے شرک کی نفی کرتے ہوئے، رد کرتے ہوئے کہا قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ. اللہ فرماتے ہیں قُلْ ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ، محمد کہہ دو جنہیں تم اللہ کے علاوہ لوگوں کو تم پکارتے ہو، وہ تو آسمانوں اور زمینوں میں ایک ذرے کے بھی مالک نہیں، اور نہ ان میں کوئی حصہ ہے، اور نہ ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار ہے، اور نہ اس کے نزدیک سفارشی کام آئے گی سوائے اس شخص کے جس کے لیے وہ سفارش کرنے کی اجازت دے دیں. دیکھیں 4 باتوں کی نفی اس میں. علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے بہت پیاری تفسیر لکھی ہے. اس میں آپ کھلے طور پر اس کا خلاصہ یہ میں آپ کو بیان کر دوں. علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر کا وہ یہ کہ اس آیت میں مشرکین کے شرک کے ان دروازوں کو بند کر دیا گیا جہاں جہاں شرک نکلتا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے 4 چیزیں ذکر کر کے یہ کہا رد کیا ہے شرک کا. 4 چیزیں کیا ہے؟ چلیے آپ جس کو آپ پوچھتے ہیں، لوگ جس کی عبادت کرتے ہیں، چاہے درخت ہو، چاہے پتھر ہو، گائیں ہو، ہاں چاہے کسی انسان، مرے ہوئے انسان کو لوگ کیا کرتے ہیں؟ پوچھتے ہیں. کیوں پوچھتے ہیں؟ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، کیوں اللہ کی عبادت کرتے ہیں؟ ایک رب ہے، ایک کھلی بات کیا ہے؟ فائدے کے لیے، اپنے فائدے کے لیے کر رہے ہیں نا ہم اللہ کی عبادت. اللہ ہمیں فائدہ دے رہا ہے، ایک روحانی سکون دنیاوی اعتبار سے، آخرت میں جو ہے نتیجہ ملے گا، پھل ملے گا جس کو کوئی عقل سوچ نہیں سکتی، سمجھ نہیں سکتی، کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، کسی کان نے نہیں سنا. ایسی نعمتیں ہمیں جو ہے کل قیامت کے دن ملیں گی. اس لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ معبود کی عبادت کرتے ہیں. فائدہ ہے نہیں. اسی طرح مشرکین جو معبود بنائے ہیں کیوں عبادت کرتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے وہ کچھ نہ کچھ فائدہ دے گا، نفع دے گا، نقصان دے گا. اسی لیے تو جاتے ہیں دھاگے باندھتے ہیں، چادریں چڑھاتے ہیں، پتہ نہیں نئی سو شرکیہ کام کرتے ہیں، نظریں چڑھاتے ہیں، انجام دیتے ہیں. کس لیے؟ کہ وہ معبود باطل کیا کرے گا؟ فائدہ دے گا. یہی چیز ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے اس میں نفی کر دی. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام یہی تو کیا، پورے بتوں کو اڑا دیا، تلوار سامنے رکھ دی. ہاں ان کو عقل میں آنے کے لیے جب لوگ آئے، دیکھا کہ کس نے کیا، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کون بھائی کیے؟ تم اس یہاں پہ تھے؟ کیا کہا؟ پوچھو جاؤ، پوچھو. بڑا معبود ہوا ہے، دیکھو تلوار اس کے ہاتھ میں، پوچھو جاؤ. اب انہیں معلوم ہے یہ ہل نہیں سکتا، پتھر ہے، یہ ایک پتھر ہے، یہ نفع نقصان نہیں پہنچاتا.
حضرت عمران بن السلام نے ایکسپلین کیا جو چیز نفع نہیں پہنچاتی، نقصان نہیں پہنچاتی، مکھی کے مالک نہیں، مکھی آ کر بیٹھ تو اڑانے کی طاقت نہیں ہے، ایسے پتھروں کو تم پوج رہے ہو، ایسے پتھروں کو تم عبادت کر رہے ہو، اس کو معبود بنا کر بیٹھے ہو، تو بھلا جس کی تم عبادت کر رہے ہیں وہ نفع اور نقصان پہنچانا نہیں، کوئی فائدہ ہے؟ نفع دے گی وہ چیز آپ کو؟ نہیں دے گی. ایک تو یہ بات ہو گئی. چلیے نفع نہیں دے گی، کم از کم جو مالک حقیقی ہے اس کا پارٹنر ہے وہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی نفی کر دی. دیکھیے آیت کو غور سے پھر سنیے. قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ. تم ان لوگوں کو پکارتے ہو جو اللہ کے علاوہ ہیں، وہ ذرہ برابر بھی مالک نہیں ہے. لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الارض. آسمان و زمین میں ذری چیز کے مالک نہیں ہیں وہ. اب تم جس کو عبادت کرتے ہو، ظاہر سی بات ہے کوئی منفعت رکھنا، اس سے کوئی فائدہ رکھنا، وہ چیز تو اس میں کیا ہو گئی؟ نفی ہو گئی. وما لهم فيهما من شرك. چلیے وہ نہیں، کم از کم کیا وہ اللہ کا پارٹنر ہے؟ ظاہر سی بات ہے پارٹنر رہے گا تو کوئی نہ کوئی فائدہ پہنچانا. اب یہ بھی کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے نفی کر دی، تو پارٹنرشپ کی بھی یہاں پر کیا ہو گئی؟ نفی ہو گئی. پھر مزید وما لهم فيما من شرك وما له منهم من ظهير. یا پھر کم از کم مددگار ہونا چاہیے. نعوذ باللہ من ذلک. یہی تو عقیدہ ہے ہمارے نامی مسلمانوں کا. دستگیر، نعوذ باللہ من ذلک، دستگیر بابا، ان کے تعلق سے کیا عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کی انہوں نے مدد کی. نعوذ باللہ من ذلک. اللہ وہاں پر دست کے معنی ہاتھ ہوتے ہیں، دستگیر کے معنی اگر فارسی کے حساب سے دیکھیں مددگار. اللہ کی مدد کی انہوں نے. نعوذ باللہ من ذلک. ان کے واقعات میں باقاعدہ طور پر کتاب میں درج ہے واقعہ کہ وہ اور اللہ جا رہے تھے، وہ خدائیت کو اشارے دیے ہیں، اللہ تعالیٰ کو اشارے دے کر یہ کہا کہ پار کچھ نہر آ گئی، پار کرنے کے لیے وہ پار کر گئے، اللہ پار نہیں کر پائے. نعوذ باللہ انہوں نے ہاتھ دے کر اللہ کی مدد کی. نعوذ باللہ. دستگیر سے یہی عقیدہ ہے. حدیں توڑ دی، حدیں توڑ دی انہوں نے، یہاں پر پار کر دی حدیں. چلیے میں انشاءاللہ العزیز آج کے مشرکین اور کل کے مشرکین کے متعلق بھی میں آپ کا تھوڑا بہت معائنہ کراؤں گا آج انشاءاللہ. پھر اللہ نے یہ بھی نفی کر دی کہ مددگار بھی نہیں ہے. اب ظاہر سی بات ہے مددگار اگر ہوگا رب العالمین کا، اللہ نے اس کی نفی کر دی. وما قل هو اللہ احد اللہ الصمد ولم یکن له کفوا احد. اللہ الصمد بے نیاز ہے، اس کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں. یہ بھی نفی ہو گئی، کیونکہ اگر آدمی کسی کی مدد کرے تو اس سے کچھ امید رہتی ہے نہیں ہوتی ہے. چلیے مثال کے طور پر آپ میں سے کسی نے دوسرے کی ایک مدد کر دی. اب وہ آدمی کچھ بڑے پوسٹ پہ ہے، کوئی نہ کوئی آپ اس کی دنیاوی فائدہ یا کوئی نہ کوئی فائدہ پہنچائے آپ اس کو. اب وہ آدمی کے پاس تیسرے آدمی کا کام ہے، تو اب یہ کیا کرے گا؟ چلیے آپ تو ان کی مدد کیے ہیں نا، تھوڑا آپ بول لو ایک بات. اچھا وہ ہمارا لڑکا ہے، ہمارا آدمی ہے بول کے بول سکتے ہیں. وما له منهم من ظهير. اللہ کا کوئی مددگار نہیں ہے. یہ معبودان باطلہ مدد بھی نہیں کی. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں ولا تنفع الشفاعہ. ان کی سفارش بھی کام نہیں آئے گی. الا لمن اذن لہ. سوائے اللہ اس کو جس کو اجازت دے. تو سفارش کر، جس کو اللہ اجازت دے وہی، اسی کی سفارش کام آئے گی. تو اس اعتبار سے چاروں چیزوں کی نفی کر کے علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ شرک کا راستہ ہی بند کر دیا. یہاں پر نہ ہی وہ منفعت پہنچا سکتے ہیں، فائدہ پہنچا سکتے ہیں ایک، اور نہ ہی وہ پارٹنر ہیں، اور نہ ہی وہ مالک حقیقی کی مدد کیے ہیں، اور نہ ہی ان کی سفارش کام آئے گی. تو اس اعتبار سے قرآن کریم نے ان چاروں باتوں کو ذکر کر کے ہر طرح سے شرک کی نفی کر دی. حتیٰ کہ حد تو یہ ہے کہ قرآن کا آخری رد یہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ. سورۃ الحج آیت نمبر 73.
یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. یہ معبود کے کمزور ہونے کی بے حد آخری مثال ہے. یہ سمجھ لیں آپ, ایک ادنا درجے کی مثال ہے. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس ضرب مثل, لوگوں ایک مثال بیان کی جا رہی ہے, ذرا کان لگا کر کے سنو. فاستمعوا له, غور سے سنو. اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو, اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو, ایک مکھی تو پیدا نہیں کر سکتے, گرچہ یہ پورے بھی جمع ہو جائیں. جتنے معبودان باطلہ ہیں, جتنے بھی شرکا تم بنا رکھے ہو, ود, سوا, یغوث, یعوق, نصر, جتنے بھی جمع کر رکھے ہو, یا پھر آج کے دور میں جتنے بھی معبودان, جتنے مزاریں آپ بنا کر کے رکھے ہیں, قبریں بنا کر رکھے ہیں, جتنے بت بنا کر کے رکھے ہیں, جتنے بھی لوگ اللہ کو چھوڑ کر کے شرک کر رہے ہیں, پورے جمع ہو کر کے ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے. وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ, ارے یہ درکنار, وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لا يستنقذوه منه, یہ درکنار مکھی جا کے بیٹھے تو ہٹانے کی طاقت ہی نہیں رکھتے. لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. یہاں پر کمزور کون؟ ایک تو کمزور چیز کو جب مشرک جا کر کے مان رہا ہے, یہ نہ ایک مکھی ہٹانے کی طاقت رکھتی, مکھی پیدا کرنے کی طاقت ہے, فائدہ پہنچانے کی طاقت نہیں ہے, تو جو اسے جا کو پوچھنے والا ہے وہ کتنا اور بڑا بیوقوف ہوگا, سوچئے. ضعف الطالب والمطلوب, یہاں پر مطلوب تو کمزور ہے ہی, طالب اور کمزور ہے, جو جا کر کے کوئی چیز فائدہ نہیں پہنچاتی اس سے کیا کر رہے ہیں, فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ آیتیں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں, پڑھی ہیں, اس کے تعلق سے جو بتایا ہے وہ کھلے طور پر سمجھ لیجئے کہ شرک کی ہر طرح سے وہ کیا کر رہے ہیں, نفی کر رہے ہیں, رد کر رہے ہیں. ہم تھوڑا معائنہ کریں گے دور حاضر کا شرک اور پہلے کے مشرکین کا, تھوڑا معائنہ کریں, میرے ساتھ جڑ جائیں. سمجھ میں آ رہی باتیں؟ جی. اگر ہم غور کریں, آج کے نامی مسلمانوں کا ہی شرک لے لیجئے اور زمانے جاہلیت کے کفار کا شرک, ان دونوں شرکوں کا معائنہ کریں گے تو چار باتیں ہمارے سامنے آئیں گی. نمبر ایک, پہلے مشرک توحید ربوبیت کا اقرار کرتے تھے, توحید ربوبیت کا انکار نہیں کرتے, توحید ربوبیت کو مانتے تھے. کون؟ کفار توحید ربوبیت کو مانتے تھے, کفار مکہ. دوسری چیز, سختی کے وقت, زیادہ پریشانی کے وقت وہ اللہ ہی کو پکارتے تھے. کس کو پکارتے تھے؟ اللہ ہی کو پکارتے تھے. سختی کے وقت وہ شرک نہیں کرتے تھے بلکہ توحید پر آ جاتے تھے. شرک ہرگز نہیں کرتے تھے. جب سختی پریشانی میں آ جاتے زیادہ, تو میں انشاءاللہ واقعہ بھی بیان کروں گا. تیسری چیز, ان کے شرک کا مقصد معبودان باطلہ کے واسطے سے حاجت طلب کرنا. یعنی ان کو معلوم ہے کہ حاجت پوری کرنے والا اللہ ہی ہے, بس ان کے واسطے سے حاصل کرنا, بس یہ پہنچے ہوئے ہیں, ان کے واسطے سے حاصل کرنا. چوتھی چیز, ان کے شرک کا مقصد باطل معبودوں کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرنا, اللہ سے قریب ہونا ان کا مقصد ہوتا تھا. سمجھ لے آپ. تو آج کے مشرکین کا شرک اٹھائیں اور پہلے کے مشرکین کا شرک اٹھائیں, میں اس کی پوری دلیلیں دوں گا آپ کو. پہلی بات میں نے یہ کہی کہ پہلے کے مشرکین ربوبیت میں شرک نہیں کرتے تھے, مگر آج کے مشرکین ربوبیت میں کیا کرتے ہیں؟ شرک کرتے ہیں. قرآن کریم کی دلیلیں بے شمار ہیں. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولَنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ. اگر آپ ان سے پوچھیں گے محمد
کہ یہ آسمان زمین کس نے پیدا کیے؟ لَيَقُولَنَّ اللَّهُ، وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ ہی نے پیدا کیا۔ قُلْ فَلَا تَتَّقُونَ، جب پیدا کرنے والا ایک ہے، اللہ پیدا کیا ہے، تو عبادت کی لائق بھی وہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی دعوت دیے، توحید الوہیت کی دعوت دیے، ربوبیت کو مانتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم توحید الوہیت کی دعوت دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا مقصد توحید کی طرف بلانا، وہ توحید الوہیت تھی۔ آج کا مشرک کیا کہہ رہا ہے؟ ابھی میں نے مثال دی، دستگیر، نعوذ باللہ من ذالک، دستگیر، نعوذ باللہ، اللہ کی مدد کرنے والا، یعنی ایسا مقام آیا، ایسا مرحلہ ہے جہاں اللہ، نعوذ باللہ، اللہ اکبر، اللہ عاجز آ گئے اور یہ عاجز نہیں آیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایسے عقیدے آج کے مشرکین کے ہیں، آج کے مشرکین کے ایسے عقیدے ہیں۔ تو پہلے کے مشرکین ربوبیت کو مانتے تھے، مگر وہ یہاں پر تصرف، ہر طرح کا ربوبیت معبودان باطلہ کو مان رہے، صرف زبانی کہہ رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اپنے عمل اور اپنے عقیدے میں ہر طرح سے تصرف انہی کو مان کر بیٹھے ہوئے کہ اولاد یہی دیتا ہے، اولاد چاہیے فلاں مزار جاؤ، اولاد وہی دے گا آپ کو، رزق چاہیے فلاں مزار جاؤ، رزق وہی دے گا۔ یعنی ان کے عقیدے میں یہ بات نہیں ہے کہ حقیقی معنی میں اللہ دینے والا ہے رزق، نہیں، رزق یہی دے گا آپ کو۔ دوسری بات جو میں نے کہی، پہلے کے مشرکین سختی کے وقت شرک نہیں کرتے تھے، بلکہ شرک نہیں کرتے تھے۔ اس کا رد کروں، اس کی دلیل دوں گا میں۔ قرآن میں کہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، تمہیں جو بھی نعمت ملتی کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے۔ یہ بھی مانتے تھے مشرکین۔ ثم اذا مسکم الضر، اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچتا ہے فإلیہ تجرون، پریشانی آتی ہے تو ادھر لوٹ کر آتے ہو تم، یعنی شرک سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ قرآن کیا کہا؟ فإلیہ تجرون، نقصان پہنچاتا ہے، پریشانی آتی ہے تو شرک سے منہ پھیر لیتے ہیں تم۔ ثم اذا کشف الضر عنکم اذا فریق منکم بربہم یشرکون، پھر یہ جو پریشانی، یہ مصیبت جیسے ہی ہٹتی ہے، کیا کرنے لگتے ہیں؟ شرک کرنے لگتے ہیں۔ ثم اذا فریق منہم، پھر تمہارا ایک جماعت کیا کر دیتی ہے؟ شرک کرنے لگ جاتی ہے۔ لیکفروا بما آتیناہم فسوف تعلمون، یہ سب تمہارے کفری اعمال ہیں، تم ان قریب اس کو جان لیں گے۔ دوسری جگہ پر اللہ نے فرمایا وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ظَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا۔ اللہ فرماتے ہیں جب تمہیں سمندر میں، ساحل میں کوئی نقصان، آفت آتی ہے، پہلے کے دور میں کیا کرتے تھے؟ ایک ملک سے دوسرے ملک کو، یعنی درمیانی ساحلی سفر بھی ہوتے تھے۔ ساحلی سفر پہلے کے دور میں ہوتے تھے، آج بھی ہوتے ہیں، اور آج کل مشنری دور ہے تو ایک سے ایک سیف جہازیں ہیں۔ پہلے کی جہازیں جو ہے باوجود جتنی بھی سیف بنا لیں، طوفان آنا ہے، تباہ ہونا ہے تو وہ بھی تباہ ہوتے ہیں۔ پہلے کے دور میں جہازیں اتنی سیف نہیں ہوتی تھی، بلکہ ہواؤں کے جھونکے کے حساب سے چلتے تھے۔ کبھی کبھی جب طوفان آتا، اب خطرہ لاحق ہوتا، پریشانی، مصیبت، بڑی پریشانی، تو اللہ فرما رہے ہیں وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ، جب تمہیں سمندر میں کوئی نقصان پہنچتا ہے، ظَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ، تم صرف اللہ کو پکارنے لگتے ہو۔ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ، پھر کشتی پار کر دیے، إِلَى الْبَرِّ، خشکی میں آ گئے، أَعْرَضْتُمْ، اعراض کرنے لگتے ہو، وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، انسان کتنا ناشکر ہے۔ تو دیکھیں مصیبت کے وقت کس کو پکارتے وہ؟ اللہ کو۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ، کیا نام ہے؟ اکرمہ، کس کے بیٹے ہیں؟
کس کے بیٹے اکرمہ؟ ابو جہل، اکرمہ بن ابی جہل ان کا نام ہے۔ اکرمہ رضی اللہ عنہ فتح مکہ کا وقت ہے، یہ اسلام کو، مسلمانوں کو کافی نقصان پہنچانے والوں میں سے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کو امان دی۔ اکرمہ رضی اللہ عنہ ابھی اسلام قبول نہیں کیے، یہ بھاگے۔ ان کے اسلام لانے کی کئی واقعات میں سے ایک چیز یہ بھی ہے، دو واقعات ہیں، اس میں سے ایک واقعہ اس طرح سے بھی ہے اسلام لانے کا۔ یہ کشتی پر سوار ہو کے نکل گئے۔ کون؟ اکرمہ۔ جب کشتی سے سوار ہو کر نکل گئے، طوفان، وہی آفتیں آئی، پریشانی آئی۔ اچانک کیا کیے لوگوں نے کہا کہ اب اللہ کو پکارنے کا وقت آ گیا ہے، کیونکہ نجات وہی دے گا۔ یہاں ایسی آفتوں سے، مصیبتوں سے اب معبود کام آنے والے نہیں ہیں، ان کا ایک لیول ہے۔ کم از کم وہ مانتے تھے کہ معبودوں کا ایک لیول ہے، یہاں پر ختم معاملہ۔ اب اصل کام آنے والا، نفع پہنچانے والا، بچانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو اکرمہ رضی اللہ عنہ کے ذہن میں آیا کہ جب بحر میں، سمندر میں وہی ذات بچا سکتی ہے تو خشکی میں کون بچائے گی؟ تو آپ خشکی میں آئے، فوری واپس پلٹ آئے، اسلام قبول کر لیا۔ ان کے عقل میں بات اتنی آئی کہ جو بحر میں بچا رہا ہے، فائدہ پہنچاتا ہے، تو خشکی میں بھی وہی فائدہ پہنچائے گا، تو بھلا اس کی ہمیں کیا ضرورت ہے؟ اکرمہ رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کا۔ تیسری بات جو میں نے ان کے تعلق سے کہی کہ وہ مشرکین مکہ، ان کے شرک کا مقصد معبودان باطلہ کے واسطے سے کیا کرنا تھا؟ حاجت، صرف واسطہ بنا کے رکھے تھے۔ ان کے واسطے سے حقیقی معنی میں یہ مانتے تھے کہ اللہ ہی کے ہاتھ میں پورے اختیارات ہیں، بلکہ مشکل کشائی، حاجت روائی کے لیے اس کو بارگاہ آخری اور بڑی بارگاہ سمجھتے تھے۔ کس کو؟ اللہ تعالیٰ کو۔ مشرکین جو معبودوں کو مانتے تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ کی طرف سے انہیں یہ انعامات عطا کیے گئے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی انعامات کس کی طرف سے عطا کیے گئے ہیں؟ اللہ۔ اب یہ بارش جیسے بنا لیے تھے، یہ بارش کا، یہ رزق کا، سفر پر نکل رہے ہیں تو یہ بت کو پوجو، یعنی یہ اختیارات اللہ نے ان کو عطا کیے۔ دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ بس ان سے مانگ لو، آپ کیا کر لو؟ ان سے مانگ لو، دینے والی ذات اللہ ہی ہے۔ ان کے عقیدے میں یہ بات تھی۔ دیکھیں یہاں پر ایک حدیث ہے، ایک حدیث سے میں سمجھاتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا تلبیہ ذکر کیے ہیں، کہ ان کا تلبیہ مشرکین مکہ کا تلبیہ۔ یہ تلبیہ پہ آپ اگر ترجمہ غور سے پڑھیں گے تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ حقیقی معنی میں اللہ ہی کو وہ معبود مانتے تھے۔ جتنے بھی معبودین بنائے ہوئے تھے، یہ اللہ کی طرف سے ہی انہیں کچھ انعامات ملے تھے، وہ انعامات ان سے حاصل کرتے تھے۔ دلیل اس کی لبیک لا شریک لک لبیک الا شریکن ہوا لک تملکہ وما ملک۔ ترجمہ کیا ہے اس کا؟ اب حاجی حج کے لیے جاتے ہیں تو لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اس میں تو مکمل توحید بھری ہوئی ہے۔ مشرکین مکہ جو حج کرتے تھے، عمرہ کرتے تھے، ان کے تلبیہ میں یہ الفاظ تھے لبیک لا شریک لک لبیک الا شریکن ہوا لک تملکہ وما ملک۔ ترجمہ، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ لبیک کے معنی کیا ہے؟ اے اللہ میں حاضر ہوں۔ آپ دیکھیں حاضر لیتے وقت لبیک کہیں گے، نام پکاریں گے، مطلب میں کلاس میں حاضر ہوں۔ تو لبیک کے معنی اے اللہ میں تیری بارگاہ میں اب حاضر ہو، احرام باندھ دیا ہوں، اب حاضر ہو چکا ہوں۔ لبیک لا شریک لک لبیک، تیرا کوئی شریک نہیں۔ لا شریک لک لبیک، تیرا کوئی شریک نہیں۔ الا شریکن ہوا لک، ہاں مگر ایک تیرا شریک ہے جس کا تو ہی مالک ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک شریک ہے، ایک پارٹنر ہے، مگر اس کا مالک بھی کون ہے؟ تو ہی ہے۔ یعنی جس معبود کو یہ بنا رہے ہیں، جس کو وہ پوج رہے ہیں، یہ وہ مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ
ہی انہیں بھی انعام دیا ہے, بارش کی صلاحیت کر دیا ہے, تو وہ بھی اللہ نے ہی دیا ہے. تو یہ کل کے مشرکین تھے. آج کے مشرکین نعوذ باللہ اللہ درکنار, اللہ رب العالمین سے بھی اونچا درجہ دے چکے ہیں. آج کے مشرکین رب العالمین سے اونچا درجہ لے چکے ہیں. سورج غروب ہوتے وقت سورج سے مانگتے ہیں, یہ کہتے ہوئے کہ تو ہی حقیقی معنی میں نور دینے والا ہے. چاند کے غروب ہوتے وقت چاند کو مانگتے ہیں, سورج نکلتے وقت سورج طلوع آفتاب کے وقت سورج سے مانگتے ہیں باقاعدہ طور پر. تو یہ پہلے کے مشرکین اور آج کے نامی مسلمان جو بنائے ہوئے ہیں لوگ, ان میں اور ان میں یہی فرق ہے. شرک کے نقصانات بے شمار ہیں. اس میں سے کچھ نقصانات میں آپ کو اشارے دیتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں. شرک کا پہلا نقصان ہے, مشرک کے دل میں اللہ کی تعظیم ختم ہو جاتی ہے. مشرک کے دل میں اللہ کی تعظیم ختم ہو جاتی ہے. جو اللہ کی تعظیم ہونا ہے وہ تعظیم اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے لیے بجا لاتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں قرآن میں, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. ان لوگوں میں سے کچھ لوگ انداد معبودوں کو بنائے ہوئے ہیں اللہ کو چھوڑ کر کے. يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ, وہ ان سے ایسے محبت رکھتے ہیں کحب اللہ, جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے. ایک توحید پرست کی محبت جیسے اللہ سے ہوتی ہے ویسی محبت وہ کس سے رکھتے ہیں؟ حقیقی ہے, یہ حقیقی ہے. آپ ان سے کہیے, آپ اگر توحید کے پرچم کو ان کے سامنے لہرائیے ہضم نہیں ہوئے گی بات, توحید کے خلاف کچھ بولیے ہضم نہیں ہوئے گی بات, مسئلہ نہیں, ان کو کوئی مسئلہ نہیں پڑے گا. اس سے ہٹ کر آپ مزاروں کے متعلق کوئی بات کہہ دیں, لڑ پڑیں گے. مزاروں کے متعلق آپ ایک بات کر دیں, لڑ پڑیں گے, کود پڑیں گے. اللہ اکبر. یحبونہم کحب اللہ, بلکہ وہ توحید کی باتوں سے ناخوش ہوتے ہیں اور شرکیہ باتوں سے خوش ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ بھی فرمائے قرآن میں, وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ, اللہ کا صرف ذکر کرے, مطلب توحید کی باتیں سنو ہضم نہیں ہوتی, توحید کی باتیں پلڑے میں پڑتی اس نے. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. اللہ کا چھوڑ کر غیر اللہ کا ذکر کرو, کیا کرنے لگتے ہیں؟ خوش ہو جاتے ہیں. اب بیانات دیکھو, خصوصاً جو ہمارے نامی مسلمان ہیں, قرآن کی آیت کا ترجمہ اگر حضرت کریں پلے نہیں پڑتی. اس پر حضرت فلاں نے فرمایا, ہمارے فلاں مرزا غلام نے فرمایا, فلاں دستگیر نے فرمایا, یہ بتایا. کہہ دے نعرے تکبیر اللہ اکبر, اس پہ ٹوٹ پڑتے ہیں, سب کے سب. اور یہ حقیقت ہے, جیسی محبت بلکہ اللہ کی تعظیم ان کے دلوں سے کم ہوتی جاتی ہے, من دون اللہ کی تعظیم, اللہ سے ہٹ کر جس کو وہ پوجتے ہیں, جس کو وہ حاجت رواں سمجھ بیٹھے ہیں, جس کو مشکل کشا سمجھ بیٹھے ہوئے ہیں, اس کی تعظیم ان کے دلوں میں بڑھ جاتی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا نقصان ہے. مزید ایک نقصان, شرک مشرک کو تباہی و بربادی کی گھاٹیوں میں لے جاتا ہے, تباہ کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا, بڑی پیاری مثال اللہ نے دی, وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفَهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ. جو اللہ کو چھوڑ کر یا اللہ کے ساتھ جو شرک کرتا ہے, گویا کہ وہ آسمان سے گر رہا ہے. فَتَخْطَفَهُ الطَّيْرُ, گرتے وقت طیر پرندے کیا کر رہے ہیں, اس کو نوچ رہے ہیں. او تہوی بہ الریح, یا پھر ہوا اس کو اٹھا کر کہیں
پھینک دیتی. کیا ہو گیا؟ وہ اوپر سے نیچے گرا, ہوا اس کو کہیں پر جا کر پڑا تو محفوظ رہے گا. یعنی گویا وہ اس طرح سے گرتا ہے, جب گر گیا تو اس انسان کی لاپرواہ ہو جاتی ہے, انسان کی لاپرواہی. شرک بھی انسان کو, مشرک کو کیا کرتی ہے؟ تباہ و برباد کر دیتی ہے. بس وہ شرک میں ڈوبا, تباہی کی طرف گیا اور بربادی کی طرف گیا. یہ دوسرا نقصان ہو گیا. مزید نقصان, شرک مشرک کو نجس کر دیتی ہے. کیا کر دیتی ہے؟ نجس. کیا نجس؟ گندا. نجس کے معنی گندا, ناپاک. نجس کی دو قسمیں ہیں. نجس کی دو قسمیں. حسی, مطلب ظاہری اعتبار سے نجس نہیں, بلکہ شرک کی ناپاکی. ورنہ سوال یہ کھڑا ہو جائے گا, اللہ نے یہاں پر انما المشرکون نجس کہا, ان کے ہاتھ کو نہیں چھو سکتے, پھر نجس ہو گیا. تو ان کے ہاتھ کا بنایا ہوا آپ نہیں کھا سکتے, ان کے ہاتھ کے بنے ہوئے پروڈکٹ آپ استعمال نہیں کر سکتے. جبکہ باقاعدہ طور پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ محدثین نے باب باندھا ہے کہ مشرکین کے بنائے ہوئے ہاتھوں کا کھا سکتے ہیں, پی سکتے ہیں. تو وہ نجس, ظاہری نجس, ظاہری نجس جیسے گندی چیزیں ہیں, وہ ظاہری نجس ہے. یہ باطنی نجس ہے, یعنی شرک کی برائی, جن کے دل میں شرک کی برائی, وہ شرک کے اعتبار سے, توحید کے لیول سے وہ ناپاک ہو جاتا ہے. یہی اللہ رب العزت جو حدود حرم کے تقاضے ہیں کہ ایک مشرک حدود حرم کے اندر داخل نہیں ہو سکتا. حدود حرم مکی میں داخل نہیں ہو سکتا, جن کا داخلہ منع ہے, جن کے دلوں میں شرک ہوتا ہے. اسی طرح سے یہ ایک نقصان ہو گیا. مشرک جو شرک کرتا ہے, گویا وہ اللہ پر بدگمانی کر رہا ہے. کس پر بدگمانی کر رہا ہے؟ اللہ پر بدگمانی کر رہا ہے. ظاہر سی بات ہے, اللہ نے فرمایا قرآن میں, آیت پڑھ دوں میں آپ کو, وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. اللہ عذاب دے گا منافقین کو, منافقات کو, مشرکین کو, مشرکات کو, الظانین باللہ ظن السوء, جو اللہ پر بدگمانی کرتے ہیں. اللہ پر, بتائیے کیسے اللہ پر بدگمانی کر رہے ہیں؟ انعام دوں گا کتاب. مشرک اللہ پر بدگمانی کیسے کرتا ہے؟ مثال دیجئے. بہت اچھے, جو کام, ماشاء اللہ بزرگ, اللہ آپ کو رضائے خیر دے. لیجئے, بہت اچھی مثال دی آپ نے, لیجئے انعام دیجئے ان کو. بارک اللہ فیکم, بارک اللہ فی علمک, اللہم زد فزد. الغرض, اب ایک آدمی اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو پکار رہا ہے, اس سے مرادیں مانگ رہا ہے, تو مطلب یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ کام اللہ سے نہیں ہو سک رہا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. جو اتنی بڑی بڑی مخلوقات کو پیدا کیا, جو سب کو کھلا رہا ہے, پلا رہا ہے, ہاں, سب کی نعمتیں دے رہا ہے سب کو, تو مشرک اپنے شرک سے کیا واضح کر رہا ہے کہ یہ کام اللہ تعالی سے نہیں ہو سک رہا ہے. یہ باقاعدہ طور پر اپنے اس عمل میں گواہی دے رہا ہے. الظانین باللہ الظن السوء علیہم دائرۃ السوء وغضب اللہ علیہم ولعنہم واعد لہم وساءت مصیرا. اللہ تعالیٰ کا غضب ہو ان پر, اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے؟ اللہ رب العزت ان کے لیے جہنم تیار کر رکھا ہے. اللہ کا غضب ہے, اللہ کی لعنت ہے ایسے لوگوں پر. وساءت مصیرا, اور جہنم بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے. یہ شرک کے نقصانات میں مختصراً میں آپ کو ذکر کیا. شرک کے اسباب, اس سے بھی ہم انشاءاللہ فارغ ہو جائیں گے. شرک کے اسباب
اسباب کئی ہو سکتے ہیں. کہہ لیں کہ پہلا سبب لا علمی، جہالت، توحید کا علم حاصل نہ کرنا، توحید سے دور رہنا. تو ظاہر سی بات ہے جو انسان توحید سے دور رہے وہ جاہل رہے گا. اقرا بسمی ربک الذی، پڑھ پڑھ، مطلب جاہل مت بن، عالم بن، جاننے والا بن. اقرا، کیا جان؟ بسمی ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، جو تیرا رب ہے، الذی خلق، پیدا کیا. تو توحید جان. پہلے شرک آنے کی وجہ یہی ہے کہ لوگ جاہل ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ مقامات پر کہا، ہر مقام پر کہا کہ جاننے والا اور نہیں جاننے والا برابر نہیں ہو سکتا، اندھیرا اور روشنی برابر نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے جاننے والے ہوتے ہیں. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے ڈرنے والے علماء ہوتے ہیں، جاننے والے ہوتے ہیں. تو توحید شرک ہونے کی سب سے بڑی وجہ، سبب جہالت ہے. جتنی جہالت رہے گی، اب اس پہ کتنی گفتگو کر لیں، طویل گفتگو چلے گی، مختصراً آپ یاد رکھ لیں پہلا سبب یہی ہے. دوسرا سبب وہ کسی کی تعریف میں مبالغہ کرنا، کسی کی تعریف میں مبالغہ کرنا، کسی کے حق میں مبالغہ کرنا. مبالغہ یعنی زیادتی کرنا، جتنا ان کا مقام ہے اس مقام سے زیادتی ان کے حق میں کرنا. یہ بھی کیا ہے؟ شرک کا دروازہ کھلتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے؟ لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم فانما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ. فرمایا تم میری تعریف میں مبالغہ مت کرو، تجاوز مت کرو، اوور ایکٹ مت کرو. جتنا میرا مقام ہے اتنا ہی مقام ہے میرا. میرے حق میں تم کیا مت کرو؟ تجاوز مت کرو، لمٹ کراس مت کرو. میری جو لمٹ ہے وہی میری لمٹ ہے، میری اطاعت ہے. آپ کو میری اطاعت کرنا ہے. میں آپ کے لیے ایک مثال ہوں. میں میری زندگی، میرے اعمال کو دیکھ کر آپ چلو. وہی آپ کی زندگی میں بھی اعمال ہیں، تو ان اعمال کو جیسے میں بجا لایا ہوں ویسے ہی بجا لاؤ. دلیل ہے میں ایک انسان ہوں، میں رسول ہوں، آپ کو قرآن سمجھانے آیا ہوں، دین سمجھانے آیا ہوں. اس سے زیادہ آپ تجاوز مت کرو. نام لے رہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، انگوٹھے چومنے لگ رہے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں تجاوز کر رہے ہیں، حد سے زیادہ کر رہے ہیں. تو یہ شرک کا دروازہ کھل جائے گا. ایک آدمی کے حق میں زیادتی کرتے جائیں، دھیرے دھیرے وہ زیادتی کہاں تک پہنچا دے گی؟ انسان کو شرک تک پہنچا دے گی. انشاءاللہ اس پہ کتاب التوحید کے اندر خود یہ باب بھی آئے گا، اس لیے میں اس کی ڈیپ میں زیادہ نہیں جاؤں گا. انشاءاللہ جب باب آئے گا تب اس پر مزید ہماری گفتگو ہوگی. تیسری چیز، قبروں کو پختہ کرنا. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبروں کو پختہ کرنے سے روکا ہے. نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبر وان یقعد علیہ وان یبنى علیہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کو پختہ کرنے، اس پر بیٹھنے اور اس پر تعمیر کرنے سے منع فرمایا. تو قبر کو پختہ کریں گے، آٹومیٹک کیا ہو جائے گا؟ وہاں پر شرک پھیلتے جائے گا. پختہ کریں گے شرک پھیلتے جائے گا. محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ جب عرب کے ہاتھ میں اقتدار عطا فرمایا، آپ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ، ملک عبد العزیز، جب توحید عام ہوا، حکومتیں جو غیر حکومت سعودیہ میں حکومت کر رہی تھی ختم ہوا معاملہ، تو یہی تعین جب اختیارات، دینی امور کے اختیارات محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں آئے، اس خاندان کے ہاتھ میں آئے، تو عرب کا ماحول کیا تھا؟ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی قبر تھی، ادھر دیگر صحابہ کی قبر تھی. غرقت بقیع جسے جنت البقیع کہتے ہیں، بقیع کے اندر قبریں پختہ تھیں، سب کو گرانے کا حکم دیا. اسی لیے آج توحید ناپسند لوگ،
شرک پسند لوگ، بدعات پسند لوگ، خرافات پسند لوگ، ان کو ہضم نہیں ہوتے. کون؟ محمد بن عبد الوہاب رحمت اللہ علیہ. پہلا کام وہی کیا جو کام نبی نے کیا تھا. یہ کام فتح مکہ کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ پتوں کو توڑا. حضرت علی کو بھیجا طائف جاؤ، وہاں جاؤ، قبریں جہاں جہاں اونچی ہے سب کیا کرو؟ ختم کرتے جاؤ. وہی کام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ فرماتی ہیں کہ اپنے مرض الموت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا. اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر، وہ اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. وہاں پر کوئی چیز تعمیر بھی نہیں کرنا، تو سجدہ گاہ بنائے، تعمیر ہوئی، سجدہ کرنا لوگ شروع ہوئے، مزاریں بننے لگی، مزارات کا سلسلہ قائم ہو جائے گا. آج بھی وہی معاملہ، قبروں کو پختہ کرتے ہیں، شروع ہو جاتے ہیں لوگ. نمبر 3، قبروں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا. اس سے بھی منع کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تصلوا الی القبور ولا تجلسوا علیہا. قبروں کی طرف منہ بھی مت کرو اور نہ ہی اس پر بیٹھو. اسی طرح اونچی قبروں کو زمین کے برابر کرنے اور ان پر جو بنی عمارتیں جو ہے ان کو گرانے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیے. مزید قبروں کی زیارت کی خاطر سفر کرنا حرام ہے. اگر کوئی مسجد النبوی مدینہ منورہ اس لیے جاتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کرے، حرام ہے. یہاں پر لوگ جو مدینہ جانا پسند کرتے ہیں، نعوذ باللہ، بجائے مسجد النبوی کی محبت دلوں میں کم، ہرے گنبد کی محبت زیادہ لے کر جاتے ہیں. اور باقاعدہ طور پر ایک دوسرے کی فرمائش بھی ہوتی ہے کہ ہمارے نام سے 3-4 سلام پڑھ دینا، ہمارے نام سے 3-4 سلام پڑھا دیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ سب اسباب ہیں جو انسان کو شرک طرف لے جاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشد الرحال الا 3 مساجد. سفر کی نیت سے، زائد سفر کی نیت سے صرف 3 مسجدوں کی طرف جا سکتے ہیں: مسجد الحرام، مسجد النبوی، مسجد اقصی. قبروں کی طرف سفر کی نیت سے جانا، مزاروں کی طرف، حرام ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے روکا ہے. مزید اسباب ہو سکتے ہیں، کچھ اسباب کو میں آپ کے سامنے رکھا. انشاءاللہ العزیز اگلے ہفتے، اگلے درس میں، اگلی نشست میں انشاءاللہ اس کے فوائد ذکر کرتے ہوئے اگلا باب انشاءاللہ ہم شروع کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو شرک کے اسباب سے رکے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم تمام کو شرک سے بچائے، ہماری اولاد کو شرک سے بچائے، ہم تمام کو توحید پر قائم رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك